زیادہ ستانا شروع کر دیا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ پہاڑ کے علیہ اندر وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ وہ کیا کرے کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے. کچھ صحابہ کرام نے اعلانیہ طور پر، کچھ نے خفیہ طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانا شروع کر دی. تو جب کافروں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مکہ میں بھی ہو گئے، تو وہ کافر خود ہی ڈر گئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آگے وہاں چلے نہ جائیں اور اپنے مددگار کو ساتھ لے کر ہم پر حملہ نہ کر دیں. اس لیے تمام قبائل کے سردار عتبہ، شیبہ، ربیع، ابو جہل سمیت مشورے کے لیے جمع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے. تو جب وہ مشورے کے لیے جمع ہوئے تو انہیں شیطان لعین، ابلیس لعین بھی کسی آدمی کا روپ دھاری کے اندر آ گیا. تو جب مشورہ شروع ہوا تو ہر ایک اپنی اپنی رائے دینے لگا. اچھا، ان میں سے ایک کافر بولا میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بند کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب کس کر باندھیں اور ایک روشن دان کھلا رکھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا دیتے رہے اور بعض اللہ آپ کی موت کا انتظار کریں. کیونکہ ان کے اندر میں نے پہلے بھی کہا کہ شیطان موجود ہے، وہ فوراً بولا یہ رائے ٹھیک ہے. اس کے بعد آخر میں ابو جہل بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک تندر جوان لیں، ہر جوان کو شمشیر یعنی تلوار دے اور سب ان پر مل کر حملہ کر دیں اور معاذ اللہ انہیں شہید کر دیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں پھیل جائے گا اور ہاشمی گھرانہ سب سے جنگ نہیں کر پائے گا اور ہم سے دین پر صلح پر راضی ہو جائے گا. اس پر شیطان فوراً بولا یہ رائے ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا. ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام واقعہ سن لیا. جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے آگاہ کر دیا تھا، حضرت علی کو بھی بتا دیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کروں. جب آپ کو ہجرت کا پیغام آیا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ صدیق آج رات کو میں نے نکلنا مدینہ کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرنے لگے کہ آپ مجھے اس سفر میں اپنے ساتھ لے لیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس درخواست کو قبول فرمایا. فرمایا صدیق فلاں جگہ آ جانا، وہاں سے ہم مل کر مدینہ کی طرف چلیں گے. تو دوپہر کے وقت آپ پھر واپس آئے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میرے بستر پر سو جانا ہے، صبح کافروں کو ان کی امانتیں لٹا کر مدینہ کی طرف چلے آنا. تو کافر دیکھیے آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو یہی کافر ماشاءاللہ آپ کی جان کے دشمن بن چکے تھے. آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، کافروں کی امانتوں کی فکر تھی. آپ نے حضرت علی کے ذمہ یہ لگایا کہ علی آپ نے میرے بستر پر سو جانا ہے، میری چادر کو اوڑھ لینا ہے، آپ کو ہرگز آپ کو پسندیدہ بات نہ پہنچے گی. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر، کمرہ مبارک سے باہر آئے تو آپ نے ہاتھ میں مٹی لی. سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے کافروں کے سروں کو مٹی ڈالتے ہوئے جو آپ کے گھر کے باہر پہرا دیے تھے معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے لیے. وہ اس اقتدار میں تھے کہ اب آپ سوئیں یا باہر آئے آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ کو شہید کر دیا جائے. تو آپ نے مٹی لی، سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی، ان کافروں کے سر کو مٹی ڈالتے ان کے درمیان سے گزر گئے. ان کو کچھ دکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، آپ ان کے درمیان سے گزر گئے. اچھا، روایت میں ملتا کہ 40 کے لگ بھگ کافر تھے، اٹے کٹے نوجوان. وہ تلواریں لے کے اس انتظار میں کھڑے تھے کہ معاذ اللہ جب آپ سوئیں یا باہر آئے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے. تو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آئی، آپ نے ان کے سر پر خاک ڈالی اور ان کے درمیان سے گزر گئے. ان کو کچھ دکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا. آپ چلتے چلتے اس جگہ کی طرف جا رہے تھے جس جگہ پہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ صدیق یہاں پہ آ جانا. جب اس جگہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے بیت اللہ تو مجھے تمام جہانوں سے سب سے زیادہ پیارا ہے، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا اگر یہاں کے لوگ، یہاں کے باشندے مجھے ہجرت کرنے پر مجبور نہ کر دیں. تو دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب شہر مکہ پاک چھوڑ دیا اس کے لیے، دین اسلام کے لیے، امت کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک شہر بھی چھوڑ دیا. آپ یہ شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو. تو وطن کی محبت دیکھیں ایمان کا حصہ ہے. ہمیں بھی اپنے اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، جہاں پہ ہماری پیدائش ہوئی ہے ہمیں اپنے اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ پوری زمین اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک شہر چھوڑ کر آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو. تو جب آپ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی وہاں پہ موجود تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے. تو میرا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانا شروع کر دیا. جب جبل سور پہ پہنچے تو جبل سور والا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے یہاں پہ 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا، مغربی زیادہ تر کبوتری جاتے دیے. تو جب صبح
ان کافروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آگ کے بستر سے پایا تو ان کافروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ان کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت مارا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت مارا. تو ان کافروں میں سے ایک کافر بولا کہ آپ کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا, ان کے گھر چلتے. تو تمام کے تمام کافر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئے. انہوں نے جا کر دروازہ کر کے بتایا تو حضرت اسما بنت ابوبکر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی صاحبزادی نے دروازہ کھولا. جب ان کافروں میں سے ابو جہل نے حضرت اسما سے پوچھا کہ آپ کے ابا جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ. حضرت اسما تو جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہاں پہ. اگر ان سے جھوٹ بول گئے تو ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی جھوٹ کی. تو حضرت اسما نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے ابا جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ, مگر میں بتاؤں گی نہیں. تو اس وقت ابو جہل نے حضرت اسما کے اوپر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کا منہ مبارک نیچے زمین پر لگا, زمین پر پتھر پڑا ہوا تو آپ کی کان کی بالی ڈوبی, مگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتایا. ایسے نہیں اس گھرانے کو اتنی عظمتیں ملی, ایسے نہیں ان کو اتنا کچھ ملا. یہ حقیقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان قربان کرتے ہیں. ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں, صرف کیا کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں. کوئی عمل کرنے کی بات ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ کرے ہمیں کیا ضرورت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے پاس کسی کا بھی مال آتا ہے نا تو میں امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مال آتا ہے تو میں اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. جب مال کی باری آتی آپ اعلان کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آتے. حضرت آپ نے 12 علماء کرام سے یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں نیکیوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جاؤں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سوچتے کہ اس دفعہ انشاءاللہ میں ان سے نیکیوں سے بڑھ جاؤں گا, آگے چلا جاؤں گا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا سامان لے آئے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسے نہیں کیا لائے, گھر کا سارا سامان لے آئے, گھر کیا چھوڑ کے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے. تو حضرت عمر فاروق کا یہ تھا کہ میں ان سے آج بڑھ جاؤں گا, نہیں کیوں, اگر نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا مال ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاس آرام کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے سرتاج, کیا آسمان کے تاروں کی تعداد کے مطابق بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, آسمان کے تاروں کی تعداد کے مطابق بھی کسی کی نیکیاں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تھا کہ میرے بابا جان کا نام لے گی, آسمان کے تارے کتنے ہیں ہم میں سے کوئی بشر نہیں جانتا, مگر اللہ نے اپنے حبیب کو علم دیا تھا, اللہ کی عطا سے آپ جانتے تھے. آپ نے فرمایا ہاں, آسمان کے تاروں کی تعداد کے مطابق کی نیکیاں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس کی ہے؟ وہ یہ تھا کہ میرے بابا کا نام لے گی. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نیکی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جان کی کتنی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کی ایک نیکی جو جبل ثور میں آپ نے کی وہ عمر کی تمام نیکیوں سے برابر ہے. ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. تو جبل ثور میں جب آپ کو سانپ نے ڈسا تھا, اس جبل ثور میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سانپ نے بھی ڈس لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ نیکی ہے یا یہاں پہ جب آپ کو اوپر لے کے گئے, اللہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. اتنی شانیں, اتنی عظمتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ آرام فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے. تو واقعہ ہجرت بہت طویل ہے. الحمدللہ میں نے صرف آپ کو یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ مقصد آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے ہجرت کیوں کی. دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک شہر چھوڑا, امت کے لیے, گنہگاروں کے لیے آپ نے یہ مبارک شہر
اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. ابھی آپ دائیں ہاتھ کی جانب دیکھیں, یہ آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب ایک مسجد آ رہی ہے, یونیورسٹی آ رہی ہے, سوری یہ یونیورسٹی ہے جامعہ ام القرا. جامعہ ام القرا, ام القرا یہ مکہ پاک کا ایک نام ہے. ام القرا کا مطلب کیا ہے؟ وادیوں کی ماں. تو کائنات میں سب سے اعلیٰ وادی مکہ پاک, اسی کی نسبت سے یہ الحمدللہ یہ انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے جامعہ ام القرا یونیورسٹی. کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی دوسری بڑی یونیورسٹی ہے پوری دنیا میں, اتنی بڑی یونیورسٹی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ابھی ہم میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں. میدان عرفات وہ مبارک میدان الحمدللہ جہاں پر 9 ذی الحجہ کو حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے. حج کے 3 رکن ہیں, جیسے عمرے کے الحمدللہ 4 رکن ہیں, اسی طرح حج کے 3 رکن ہیں. تو سب سے بڑا جو رکن ہے اسی میدان میں میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے. 9 ذی الحجہ کو, آج نہیں, 9 ذی الحجہ کو حالت احرام کے اندر کوئی بھی عرفات کے اندر داخل ہو جائے وہ حاجی ہو جاتا ہے, اس کو حاجی ہونے کا شرف ملتا ہے. تو دیکھیں اکثر حاجی صاحبان سے عرض کرتا ہوں, آپ لوگ الحمدللہ عمرے ادا کر رہے ہیں, طواف ادا کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ نفلی عبادت. کیا ہے؟ نفلی عبادت. ادا کریں گے ثواب ہے, نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار نہیں. حج ہے فرضی عبادت. اگر آپ پر حج فرض ہے, اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار بھی ہے, اور قرآن کی وعید بھی ہے. قرآن کی کیا وعید ہے کہ جس پر, قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس پر حج یا حج فرض ہو جائے اور حج ادا نہ کرے, وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے, اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. یہ اتنی بڑی وعید ہے, اس کے علاوہ اور بھی وعید ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جب یہاں سے واپس جائیں تو اس سال الحمدللہ جب حج آئے تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ حج کی شرائط پر آپ پورا اتر رہے ہیں. اگر آپ حج کی شرائط پر پورا اتریں تو حج ادا کریں, فرض میں کوتاہی نہ کریں. نفل میں کوتاہی ہوگی تو چل جائے گا, ٹھیک ہے. الحمدللہ ایک بار تو جو دیکھ لے اس کا بار بار آنے کو دل کرتا ہے, یہ ایسا ڈر ہے. پہلے تو نہیں دیکھا تڑپتے ہیں نا, جو دیکھ لیتا وہ زیادہ تڑپتا ہے کہ میں اب بار بار اس در پہ جاؤں, ٹھیک ہے. کوشش کریں جن پر حج فرض ہو چکے ہیں وہ حج ادا کریں. حج کی فضیلت بہت بڑی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ جس پر حج فرض تھا, جس نے حج ادا کیا اور اس کا حج قبول ہو گیا, وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا, آج ہی اس کی پیدائش ہوئی. اتنی بڑی سعادت ہے. چاہے آپ کی عمر کتنی ہے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, جتنی بھی عمر ہے, اگر آپ حج ادا کرتے ہیں تو اگر آپ کا حج قبول ہو گیا تو آپ ایسے ہو جائیں گے جس طرح آپ کی اسی دن پیدائش ہوئی. الحمدللہ اب تو یہ دیکھیں, یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ ہم نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں. جیسے میں الحمدللہ لڑکا نوجوان ہوں, جیسے اور بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ہم جب بوڑھے ہو جاتے تھے پھر اپنے والدین کو بھیجتے تھے. الحمدللہ اب تو بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے. اب تو الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے آ رہے ہیں. حج کا مزہ آتا ہے جب آپ جوان ہو, کیونکہ یہاں پہ الحمدللہ 5 دن کا حج کا پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ 5 دن اگر آپ نے حج کا آسانی یہی ہوتی ہے کہ جو جوان ہو, جو کرنے کی طاقت ہو. الحمدللہ عمرے بھی آپ نے دیکھے ہیں, بارہا دیکھے ہیں, کچھ جوانوں سے زیادہ الحمدللہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ ہمت کی بات ہے, طاقت کی بات ہے, محبت کی بات ہے. تو ابھی الحمدللہ آپ دیکھیں سب لوگ دائیں ہاتھ کی جانب, یہ آپ کو جو میدان نظر آ رہا ہے, یلو کلر کے سائن بورڈ لگے ہیں. اس سے پھر جو پیچھے والا حصہ ہے وہ عرفات کے اندر والا حصہ ہے. ابھی انشاءاللہ ہم میدان عرفات کے اندر جائیں گے. تو 9 ذی الحجہ کو, آج نہیں, 9 ذی الحجہ کو حالت احرام کے اندر, میں نے پہلے بھی کیا, جو عرفات کے اندر داخل ہو جائے وہ حاجی ہو جاتا ہے, اس کو حاجی ہونے کا شرف مل جاتا ہے. اچھا, جب یہ سائن بورڈ کراس کر کے ہم اندر کی طرف جائیں گے تو اس کے اوپر عرفات کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس کے اوپر عربی میں اور انگلش میں لکھا ہوا ہے عرفات اسٹارٹ سے, انگلش میں اور عربی میں لکھا ہے بدایت العرفات. یہ چاروں طرف لگے ہیں. یہ کیوں لگائے گئے ہیں؟ تاکہ حاجیوں کو عرفات کی حدود کا پتہ ہے. اگر حاجی عرفات کی حدود کے اندر قیام نہیں کرے گا تو اس کا حج ہی نہیں ادا ہوگا. ابھی گاڑی ہماری حدود سے باہر ہے, کافی باہر ہے. جب یہ سائن بورڈ کراس کریں گے تو اندر کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کی چوڑائی کہا جاتا ہے 6 سے 7 کلومیٹر اور لمبائی 5 سے 6 کلومیٹر ہے. تو الحمدللہ اسی وادی کے اندر لاکھوں کا مجمع, چاہے 35 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں اسی وادی کے اندر سما جاتے ہیں. اسی وادی کے اندر آ کے حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں. ابھی آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب دیکھیں,
گاڑی سے باہر کی طرف آپ کو وہ مسجد نامیرہ، اس کو مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں، مسجد اطفا بھی کہتے ہیں، مسجد ابراہیم بھی کہتے ہیں. ہاں صدیق رو نمرہ آئیو 5 دقیقہ. تو الحمدللہ آپ کو اس کی قریب سے یاد کرواتے ہیں مسجد نمرہ کا. ٹھیک ہے، زیادہ تر بسوں والے دور سے لے جاتے ہیں، تو ڈرائیور بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں. تو آپ کو اس کی قریب، یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے. اس مسجد کے اندر ایک حج کا خطبہ، 2 نمازیں، باقی پورا سال یہاں پہ کوئی بھی نماز نہیں ادا کی جاتی. مسجد بند رہتی ہے، صحیح تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں اس کو آپ کو اس کی یاد کروا دیتا ہوں. تو الحمدللہ اسی میدان کے اندر جو یہ مسجد ہے، یہ عرفات کے اندر ہے. اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہے، زیادہ حصہ عرفات کے حدود کے اندر ہے. اسی مسجد کے اندر 9 ذی الحجہ کو حج کا خطبہ ہوتا ہے، ظہر اثر کی نماز ہوتی ہے. یہاں پر صرف 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 8 9 10 11 12. تو 9 ذی الحجہ کو یہاں پر 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ظہر اور عصر. مغرب تک یہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے، وقوف کیا جاتا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو تمام کے تمام حاجی صاحبان نماز پڑھے بغیر پھر واپس مزدلفہ جاتے ہیں. تو آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب دیکھیے یہ خوبصورت مسجد، اس کے 6 مینار ہیں، 3 گنبد ہے کم و بیش. اس کے اندر 3.5 لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز ادا کرتے ہیں. اتنا حاجی ہوت ہی کہاں کا کئی لاکھ اور پتہ ہی نہیں چلتا اس کو مسجد نمرہ، مسجد نامیرہ اور مسجد عرفہ اور مسجد ابراہیم. صدیق ہی نا یسار تقریر کری ہے. عرفات کا میدان حج ہوتا ہے، لیکن حاجی لوگ رہا تھے دھوپیا کا میدان میں، دھوپ میں رہا تھا چٹیل میدان ہوئے اور اثر